بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اپنی زندگیوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ گناہ کرتے ہیں، لیکن افسوس اکثر ہم کچھ گناہوں کو بہت ہی معمولی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پہلا گناہ جھوٹ۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ کوئی بھی خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی رشتے میں، اور کوئی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اکثر لوگ مذاق میں یا روزمرہ کے معاملات میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ پاک کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ غیبت اور چغلی۔ محفل میں، موبائل یا واٹس ایپ گروپ میں ہم کسی کی برائی کر دینا ایک عام سی بات سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں تو اس سے نفرت ہوگی۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کسی کی بات دوسرے تک بڑھا چڑھا کر پہنچانا فساد ہوتا ہے، اور پھر یہی فساد لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے۔ چغل خوری کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نماز میں سستی۔ نماز چھوڑ دینا یا وقت پر نہ پڑھانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو وہ عنقریب گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ ہم نماز کو اکثر مؤخر کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی کام ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ بعد میں پڑھ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و ایمان کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ نظر کی بے احتیاطی۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے فحاشی اور سوشل میڈیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک نظر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مگر یاد رکھیں یہی ایک نظر دل کو بیمار کر دیتی ہے اور انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ ہم کبھی کبھار غصے میں والدین سے سخت الفاظ بول دیتے ہیں یا پھر ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان سے اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ عزت کے ساتھ ان سے بات کریں۔ ذرا سوچئے تو، اگر اف کہنا بھی منع ہے تو پھر اونچی آواز میں بات کرنا کیسا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ پاک کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ وعدہ خلافی۔ اکثر اوقات ہم وعدے کرتے ہیں مگر انہیں پورا نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی کے بارے میں قرآن پاک میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ پاک کے نزدیک یہ سخت ناپسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت۔ جھوٹا وعدہ، چھوٹی سی خیانت، ہم اسے بھی معمولی سمجھتے ہیں۔ چھوٹا قرض، کسی کی چیز واپس نہ کرنا یا کسی پر بھروسہ توڑنا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی۔ اکثر دیکھنے ہمیں آتا ہے کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کمی کر جاتے ہیں۔ زبان سے کسی کو تکلیف دینا۔ اکثر ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو دوسروں کے لیے تلخ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بولتے وقت کسی بات کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
یا ایمان والوں، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور حدیث شریف میں اس بات کی وضاحت ایسے ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حسد کرنا، کیوں ہم دوسروں کی خوشی پر جل جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس بات پر خوش نہیں ہوتے جو نعمتیں دوسروں کو میسر ہوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تکبر کرنا، کسی بھی خوشی یا نعمت جو ہمیں مل جائے اس پر ہمارا رویہ تکبر والا ہوتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ خوشی ہمیں ہی ملی ہے اور کسی خاص وجہ سے ملی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فضول خرچی، بعض اوقات ہمیں فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر چیز ڈبل ٹرپل چاہیے ہوتی ہے۔ پیسہ اور وقت ضائع کرنا ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو مگر اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ موبائل فون کا غلط استعمال، گھنٹوں موبائل فون، ٹی وی اور فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دن اور رات موبائل اور سوشل میڈیا پر حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور پھر ان مواد کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے انہیں بھی گناہ کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وقت اور نعمتوں کا ضیاع، ہم اکثر اوقات موبائل، ٹی وی اور فضول کاموں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فارغ وقت۔ یہی وقت اگر ہم نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اسے گناہوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب گناہ ہمیں معمولی لگتے ہیں، لیکن یہی معمولی گناہ قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال کالا کر دیں گے۔ اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے ان چھوٹی اور معمولی باتوں کو گناہ نہیں بلکہ لذت سمجھا۔ کاش کہ ہم نے خیال کیا ہوتا، مگر تب افسوس و حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہی گناہ ہماری آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت اور چغلی سے بچیں گے، نظریں جھکائیں گے، نماز وقت پر پڑھیں گے، والدین کو راضی رکھیں گے، وقت اور نعمتوں کو اللہ پاک کی راہ میں استعمال کریں گے، اور ہر طرح کے گناہ سے بچیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان چھوٹے سمجھے جانے والے بڑے گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو بس پھر دل سے توبہ کریں، اپنی نظر، زبان، دل اور عمل کو پاک کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔